دجال تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم مسجد اقصی کو ختم کر کے اس کے جگہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہیں کریں گے۔ ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ جب تک تعمیر نہیں کریں گے تو تب تک ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسے سرخ بچڑوں کی قربانی دینی ہے کہ جس کے بعد ہم سارے پاک ہو جائیں گے۔ یہ پورا پس منظر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ 2000 سال سے ایک تو تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے، دوسرا ایسے بچڑوں کی تلاش میں ہے جس میں ایک بال بھی سرخ کے علاوہ اور کلر کا نہ ہو، اور وہ ایسا سرخ ہو کہ اس کے کھر بھی سرخ ہو، اور قربانی کے وقت وہ کوئی 3 سال کا ہو، اور باقی اس کے اندر شرائط کافی ساری لکھی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وہ گائے کی شرائط تھی۔ جب ہم اس کی قربانی کریں گے تو اس کی قربانی کی وجہ سے یہودی پاک ہو جائیں گے، اور پھر اس کی جو راکھ ہوگی اس بچڑوں کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلائیں گے۔ اس کام کے لیے یہ ہزاروں سال سے 2000 سال سے لگے ہوئے ایسے بچڑوں کی تلاش اس معاملے پر۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا پروگرام ہے، تابوت سکینہ ڈھونڈنے کا پروگرام ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان بچڑوں کی قربانی دے دیں۔ جب ان بچڑوں کی قربانی دیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ ان کے بقول اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ہم بیت المقدس پر قبضہ کریں گے، مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کریں گے، یہاں تابوت سکینہ بھی ملے گا، اور پھر اس کے بعد ہمارا مسیحا آئے گا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کے یہودی انتہائی متعصب قوم ہے۔ ان کے ہاں تورات کی 2 قسمیں، ایک لکھی ہوئی تورات ہے، دوسری زبانی تورات ہے۔ جو زبانی تورات ہے کچھ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی باتیں ہیں، کچھ ان کے بڑوں کی زبانی باتیں ہیں۔ تورات کے ان کے بڑوں نے جو تشریح کی ہے، جیسے ہمارے ہاں تفسیر ہوتی ہے، ان کے ان بڑوں کے وہ تشریحات ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام تالمود رکھا ہے۔ تالمود جو ہے، حالانکہ یہ لوگ تو اس کو چھپاتے ہیں، اس حد تک اس کو چھپاتے ہیں کہ اگر کسی غیر یہودی شخص کو تالمود کے بارے میں پتہ چلا اور کسی نے خبر دے دی یا کسی کے پاس کوئی کاپی آ گئی، اس کی سزا موت ہے۔ لیکن آج میں نے جب صبح سحری کے وقت اس کو سرچ کیا، شخصیت ایسی ہے جس کا مسلمانوں کو بھی انتظار ہے، عیسائیوں کو بھی انتظار ہے، اور یہودیوں کو بھی انتظار ہے۔ مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے، عیسائیوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے۔ ان کے عقیدے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بقول پھانسی دی گئی، سولی دی گئی، ان کو موت واقع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر لیا اور آسمانوں پہ اٹھایا، اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے، اور دوبارہ قرب قیامت میں آنے کا ذکر موجودہ بائبل میں بھی کئی جگہ پر موجود ہے۔ تو عیسائیوں کو بھی انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ کہتے ہیں یہ آئے کہ ہمارے تمام مخالفین کو ختم کرے گا۔ مسلمانوں کو بھی انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے لیکن ہماری شریعت کے پیروکار ہوں گے، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہودیوں کو بھی ایک مسیحا کا انتظار ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسیحا آئے گا اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن یہودیوں کو جس مسیحا کا انتظار ہے وہ مسیحا دجال ہے، ان کو دجال کا انتظار ہے۔ جیسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں نا، امام مہدی کا انتظار کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو یہودی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دجال کا۔ وہ کہتے ہیں یہ گروہ ہمارا آئے گا اور یہ پھر سب پہ چھا جائے گا، سب پہ غلبہ کر لے گا۔ لیکن ان کے نظریات کے مطابق دجال تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم مسجد اقصی کو ختم کر کے اس کے جگہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہیں کریں گے۔ ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ جب تک تعمیر نہیں کریں گے تو تب تک، اور جب تک ہم گناہگار ہیں تو اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسے سرخ بچڑوں کی قربانی دینی ہے کہ جس کے بعد ہم سارے پاک ہو جائیں گے۔ یہ پورا پس منظر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ 2000 سال سے ایک تو تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے، دوسرا ایسے بچڑوں کی تلاش میں ہے جس میں ایک بال بھی سرخ کے علاوہ اور کلر کا نہ ہو، اور وہ ایسا سرخ ہو کہ اس کے کھر بھی سرخ ہو، اور قربانی کے وقت وہ کوئی 3 سال کا ہو، اور باقی اس کے اندر شرائط کافی ساری لکھی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وہ گائے کی شرائط تھی۔ جب ہم اس کی قربانی کریں گے تو اس کی قربانی کی وجہ سے یہودی پاک ہو جائیں گے، اور پھر اس کی جو راکھ ہوگی اس بچڑوں کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلائیں گے۔ اس کام کے لیے یہ ہزاروں سال سے 2000 سال سے لگے ہوئے ایسے بچڑوں کی تلاش میں، اور اتفاق سے وہ بچڑے ان کو اب ملے۔ امریکہ کے جو ٹیکساس ہے، ٹیکساس سے ان کو ملے۔ 5 بچڑے خریدے
5 ہے یا 4 ہے، اور ایک بچڑا $1,00,000 میں، اور ان کو انہوں نے منتقل کر لیا فلسطین میں، اسرائیل میں منتقل کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی مسجد اقصی کے دروازے کے سامنے دیں گے تو پھر ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور پھر اس کو جلائیں گے خوشبودار لکڑیوں میں، اور اس کی جو راکھ ہوگی اس کو پیس کے، ایک تو جو ان کا ٹیمپل بنانے کا ارادہ ہے ہیکل سلیمانی کا، ان کے بنیادوں میں بھی وہ راکھ شامل کریں گے، اور جو ان کے خاص کچھ لوگ ہیں پانی میں ملائے کہ ان کو اس سے نہلائیں گے اور پاک کریں گے۔ اب جو لوگ اس سے نہلا کر پاک ہو گئے، اب وہ لوگ جائیں گے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے، اور وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر سکے۔ اور جب مسجد اقصی شہید ہو جائے گی نعوذ باللہ، اور اس کی جگہ یہ ٹیمپل تعمیر ہو جائے گا، تو پھر ہمارا مسیحا آئے گا۔ یہ ہے اصل کہانی۔ اب جب اسرائیل نے دیکھا، یہ تو شروع سے لگے تھے، اور اتفاق سے وہ بچڑے ان کو ملے، ایک نہیں 5 بچڑے مل گئے۔ موقع بھی ایسا ہے کہ جنگ چل رہی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان حکمران ہے، امریکہ جب ان کے اوپر ایک آواز کستا ہے تو بس ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو میدان ان کے لیے صاف ہے، کوئی میدان میں آنے والا تو ہے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 2-4 الفاظ نے مذمت کے استعمال کر لیے، پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ عالم کفر سارا متحد ہے اس معاملے پر۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا پروگرام ہے، تابوت سکینہ ڈھونڈنے کا پروگرام ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان بچڑوں کی قربانی دے دیں۔ جب ان بچڑوں کی قربانی دیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ ان کے بقول اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ہم بیت المقدس پر قبضہ کریں گے، مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کریں گے، یہاں تابوت سکینہ بھی ملے گا، اور پھر اس کے بعد ہمارا مسیحا آئے گا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کے یہودی انتہائی متعصب قوم ہے۔ ان کے ہاں تورات کی 2 قسمیں، ایک لکھی ہوئی تورات ہے، دوسری زبانی تورات ہے۔ جو زبانی تورات ہے، کچھ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی باتیں ہیں، کچھ ان کے بڑوں کی زبانی باتیں ہیں۔ تورات کے ان کے بڑوں نے جو تشریح کی ہے، جیسے ہمارے ہاں تفسیر ہوتی ہے، ان کے ان بڑوں کے وہ تشریحات ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام تالمود رکھا ہے۔ تالمود جو ہے، حالانکہ یہ لوگ تو اس کو چھپاتے ہیں، اس حد تک اس کو چھپاتے ہیں کہ اگر کسی غیر یہودی شخص کو تالمود کے بارے میں پتہ چلا اور کسی نے خبر دے دی یا کسی کے پاس کوئی کاپی آ گئی، اس کی سزا موت ہے۔ لیکن آج میں نے جب صبح سحری کے وقت اس کو سرچ کیا تو اس کا اردو ترجمہ ہمیں نیٹ پہ مل گیا۔ یا تو یہ مختلف ہوگا، وہ مختلف ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے کر دیا ہو۔ اس میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہے کہ جینے کا حق صرف یہودیوں کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں، منتخب شدہ لوگ ہیں، اور قرآن کریم نے بھی ان کے اس قول کو نقل کیا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں جائیں گے بھی نہیں، لیکن اگر جائیں گے تو چند دن کے لیے گھوم پھر کے ذرا حالات دیکھ کے واپس آ جائیں گے، آگ نہیں چھو سکتی۔ ان کی نظروں میں یہودیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ جانوروں کے برابر ہیں، یعنی وہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ یہ بڑی متکبر قوم ہے، یہ اپنے علاوہ کسی اور کو واقعی یعنی انسان نہیں سمجھتی، ان کے نطفے کو بھی جانوروں کے نطفے کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تابوت سکینہ کے بغیر آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ تمہارے مسلمان تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کو سلطنت قیامت تک نہیں مل سکتی، غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہ ہمیشہ کے لیے حکومت سے محروم رہیں گے، یہ محکومی والی زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ موجودہ اسرائیل کو دیکھے کتنا بڑا بدماش ہے، حکومت تو ان کے پاس ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، یہ امریکہ کی ایک چھاونی ہے۔ اگر امریکہ اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے نا گیا، اور یہ تو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ اس کو امریکہ نے یہاں بٹھایا ہوا ہے کہ اس سے اپنے مفادات حاصل کرے۔ تو بہرحال ان سرخ بچڑوں کی قربانی اب ان کے ہاں کہتے ہیں کسی رواں سال میں یہ دینے والے ہیں، تو اس سے ان کے عزائم کا پتہ چل رہا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بہت گھبرائے ہوئے، یہ کیا ہوگا؟ تو بھائی اگر ہو بھی جائے جیسے یہ کہتے ہیں، اگر یہ ہو بھی جائے تو ہمیں بھی تو ایک مسیحا کا انتظار ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں بھی تو ایک مسیحا کا بلکہ 2 کا انتظار ہے۔ امام مہدی بھی آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ جب دجال آئے گا نا۔ تو دجال کے لیے جو تم راہیں ہموار کر رہے ہو، یہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہو۔
اول تو ایسی کوئی بات ہے نہیں انشاءاللہ، ان کی کیا جرت ہے، ان سے ایک فلسطین نہیں سنبھالا جا رہا، انہوں نے ان کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، لیکن ہم مسلمان بیچارے اگر آگے سے یوں بھی کہیں نا کہ بھائی ہمیں مارو نہیں، ہمیں قتل نہ کرو، کہتے ہیں دہشت گرد ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ امام مہدی نے بھی آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کام کے لیے محفوظ رکھا ہے، اور دجال کے مقابلے کے لیے وہ آئیں۔ تم اپنے مسیحا کو بلاؤ اور ہم اپنے مسیحا کے انتظار میں ہیں، انشاءاللہ جب ہمارا مسیحا آئے گا تمہارا مسیحا اس کو دیکھ کر ایسا پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ قیامت نے تو آنا ہے، اور مسلمانوں کے عقائد کے مطابق، قرآن کے عقائد کے مطابق جہاں تک عیسائیوں کا جواب ہے، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر راضی ہوں گے نہیں، جزیہ بھی ختم کر دو۔ قادیانی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، تو عیسیٰ ہے تو نے کیا کیا کہ جزیہ ختم کریں گے کا مطلب یہ کہ جہاد منسوخ ہو جائے گا، میں نے جہاد کو منسوخ کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بھی تو ہمارے پاس جو آپشن نبی علیہ السلام نے دیے کیا ہے، اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو، ورنہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں اسلام قبول کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں جزیے کی بات ہوگی ہی نہیں۔ ظاہر ہے یا جو لڑیں گے مریں گے، باقی جو بچیں گے وہ سارے اسلام لے آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو جگہ یہ بات ارشاد فرمائیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے حق کے ساتھ اور ہدایت دے کر کہ اللہ اس رسول کو تمام ادیان پر غالب کرے، اور اس غلبے کا ظہور کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اول تو یہ ان کے اپنے نظریات ہے، ہم سرخ بچڑے کا کریں گے فلاں فلاں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق تھوڑی، ذبح کرتے رہو۔ لیکن معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ آخری تعمیر ان کے ہاں ہے اور ان کے ہاں پھر فائنل فیصلہ ہونا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ ایسا کریں گے تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ مار کھا کے معدوم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے جیسے ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے کہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسئلہ یہاں پر عیسائیوں کا بھی ہے، اس لیے کہ عیسائی کس کے انتظار میں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے، اور یہ تو عیسائیوں کے سخت دشمن ہے۔ تو معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، امریکہ نے جو ان کو بچڑے دے دیے، تو اگر ایسی ان کے لیے کوئی بات ہوتی وہ ان کو بچڑے دیتا، وہ تو عیسائی حکومت ہے۔ اور یا یہ ہے بس تمہارے مسیحا نے آنا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے مسیحا کا انتظار کرو انشاءاللہ۔ تو ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ اس دین کی حفاظت فرمانے والے۔ اللہ ہمیں عمل کی